السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان. آپ دیکھ رہے ہیں انڈس گیزٹ پہ پروگرام وائٹ کلر. آج ہم ایک چیز جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، بہت اہم ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں ملک کی جو معیشت کی صورتحال ہے، اس میں جو ڈالر کے حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے کہ ڈالر رک ہی نہیں رہا، اس کی قدر بڑھتی جا رہی ہے. اور پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا 2-3 دن پہلے کہ ایک دم ایک بہت بڑا جھٹکا لگا. یعنی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن میں ڈالر 18-20 روپے اوپر گیا ہو، پھر اگلے دن 7-8 روپے نیچے آیا ہو. اس پہ جب بڑھا تو بہت تنقید ہوئی. اگلے دن جب کم ہوا تو حکومتی حلقوں کی جانب سے اور بعض دیگر حلقوں کی جانب سے اس کو کامیابی قرار دیا گیا. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی فلکچویشن یکدم ہوئی، اتنا بڑا اتار چڑھاؤ جو آیا، اس میں یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں، گروپس ایسے ہیں کہ جن کی جیبوں میں اربوں روپے گئے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جیبوں سے اربوں روپے نکلے. اب یہ حکومت کے ادارے بتا سکتے ہیں، فائنینشیل جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ پروفٹ کن کو گیا، نقصان کن کو ہوا. اس صورتحال سے قطع نظر جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی حکومت آئے تو جب معیشت کی صورتحال خراب ہوتی ہے اور حکومتیں ڈالر کو کنٹرول کرنے کا سوچتی ہیں اوپن مارکیٹ میں یا انٹر بینک میں، تو اس میں ایک چیز بڑی سامنے آتی ہے کہ جی اداروں کو حرکت میں لایا جائے. اسٹیٹ بینک سے میٹنگز ہوتی ہیں، جو ایکسچینج کمپنیوں کے ہمارے نمائندے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ حوالہ ہنڈی نہیں ہوگی، گرے مارکیٹنگ ختم کریں اور اللیگل ٹریڈ آف کرنسی کے اوپر قابو کریں، حکومت کا ساتھ دیں. اچھا، اسٹیٹ بینک پھر ایف آئی اے کو موبلائز کیا جاتا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں. سوال یہ ہے کہ آج تک کوئی حکومت اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اسحاق ڈار صاحب بھی ابھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اس معاملے کے اوپر. جب ایکسچینج کمپنیوں سے اسٹیٹ بینک سے میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں ایکسچینج کمپنیوں کے نمائندے بڑی ساری تجاویز دیتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ افغانستان اسمگل ہو رہا ہے، ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اپنے پیسے باہر رکھ رہے ہیں، ریمیٹنس پاکستان میں لے کر نہیں آ رہے ہیں. اس پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ ادارے کس لیے، ایف بی آر، ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک، ان کے ذریعے کیوں نہیں یہ ریکوریاں کی جاتی. تو ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اداروں کو کیا اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ ان سب کو کنٹرول کریں؟ کیونکہ جو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، میں ایک نام بھی لوں گا، ملک بوستان صاحب ہیں. پچھلے دنوں میٹنگز میں انہوں نے اس طرح کے بڑے مشورے دیے تھے. پچھلے دنوں خود انہی کی ایک ایکسچینج کمپنی کے آؤٹ لیٹ پہ جو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے الزامات سامنے آئے تو اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور ان کا لائسنس منسوخ کیا گیا. نادر صاحب سے میرے ساتھ ہیں، میں ان سے یہ جانوں گا کہ آخر یہ کیا فنامنا ہے، کیا صورتحال ہے؟ گورنمنٹ، حکومت کیوں نہیں کامیاب ہو پاتی اور ادارے کیوں اس قابل نہیں ہیں؟ دیکھیے، جب تک آپ یہاں پر تو بس اصل میں ایشو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کا ایک ایشو ہے، جس پر حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے مستقل کہ مثلا آئی ایم ایف کی ڈیل جو عمران خان کی حکومت کر کے گئی ہے، اس ڈیل کی بدولت یہ جو ہے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے سب کچھ. لیکن اپوزیشن جہاں تک ہے وہ تنقید کر رہی ہے کہ آپ نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم ڈالر کو قابو کریں گے اور بس اس سارے معاملات کو کنٹرول میں لے لیں گے. اور جو پی ٹی آئی کی اور اب پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان میں اصل میں صرف فرق ہی یہی تھا. مثلا اب پی ڈی ایم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی تھی اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور عوام بھگت رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے اس چیز کے اوپر. چلیں، یہ تو ان دونوں کی طرف کے دعوے ہیں کہ مثلا وہ اب کنٹرول ہو یا نہ ہو، یہ تو وقت جب الیکشن کے دن قریب آئیں گے اور جب آخری جب صورتحال جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوگی تو پھر جو نچوڑ نکلے گا وہ تو سب کے سامنے آ جائے گا، تو اسی کے بدولت پھر وہ الیکشن میں بھی جائیں گے. تو وہ ایک الگ معاملات ہے. مثلا آئی ایم ایف کی ڈیل میں کس نے کیا کیا، کس نے فائدہ حاصل کیا، کس نے نقصان حاصل کیا، یہ ہماری ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ بحث کا نتیجہ اسی وقت نکلے گا جب ٹوٹل حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اس کے بعد جو نچوڑ سامنے آئے گا وہ سب آ جائے گا. جہاں تک معاملہ ہے کہ ایکسچینج کمپنیوں کا، اسٹیٹ بینک پاکستان کا، ایف آئی اے کا، تو یہ سارے سوالات تو اپنی جگہ موجود ہیں، برقرار ہیں. کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون سازی کا ہے.
ٹھیک ہے. اگر ہم سب سے پہلے اگر ہم جہاں فورن ایکسچینج کے اوپر جو قانون بنا ہے وہ آج تک ہم امپلیمنٹ کرتے آئے ہیں, وہ انگریزوں کے دور کے قانون ہے. 1947 پیرا اس کے اوپر ایکٹ کے اوپر ایف آئی اے بھی کارروائی کرتی ہے حوالہ ہنڈی کے اوپر. اب زیادہ سے زیادہ انہوں نے امینڈمنٹ کر کے 2020 میں جو آرڈیننس جو اس پہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے 2020 آیا تھا, تو اب یہ ہے کہ ساتھ میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں. صرف سزا بڑھائی ہے, سزا بڑھائی ہے, اس کا بھی کوئی اتنا بڑا کوئی ہمیں آؤٹ کم نظر نہیں آیا. ایون کہ جب یہ ایف اے ٹی ایف کا جو مختلف اجلاس وغیرہ چل رہے تھے تو ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جب 2020 سے لے کر 2021 کے درمیان میں جو حوالہ ہنڈی کی اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کارروائیاں کی ہیں ایف آئی اے کراچی کے حوالے سے اور اسلام آباد, لاہور, پشاور کی جو ایف آئی اے, تو ہمیں تو یہ بھی اندازہ ہے کہ مثلا وہاں پر تفتیش کے دوران میں جو حوالہ کے جو ملزمان جو گرفتار ہوتے رہے ہیں ان کے اوپر مثلا وہ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ان کو جرمانے کرواتے رہے ہیں عدالتوں میں, اور وہ یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ خود اعتراف جرم کر رہے تھے کہ بھائی ہم اس میں ہیں, تو عدالت کی جانب سے جو ہے نا وہ ایک معمولی جرمانہ عائد کیا گیا اس کے اوپر, اور اس کو ہم نے سزاؤں میں ایڈ کر لیا اپنی. تو یہ جب تک اس قانون سازی میں ہم تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے تو اس وقت تک تو امپلیمنٹ نہیں ہے. اگر آپ فرض کریں کہ اگر اس وقت بھی آپ کسی بھی ایکسچینج, جیسے آپ نے ملک بوستان کی ایکسچینج کمپنی کا ذکر کیا, اس کے ساتھ ہی وہ تقریباً میرے خیال میں 8 کے قریب ایسی ایکسچینج کمپنیاں تھیں جن کی مختلف فرنچائز کو جو ہے روکا, اور سب وہ اے کیٹیگری کی اور بی کیٹیگری کی لائسنس, ڈی ڈی ہے, گلیکسی ہے, ڈی ڈی, گلیکسی, سب یہ ساری اے اور بی کیٹیگری کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منی ایکسچینج کمپنیاں ہیں جو اسٹیک رکھتی ہیں پاکستان میں فورن کرنسی کے حوالے سے. لیکن کیا مثلا انہی کی فرنچائز جو ہے اور انہی کی جو انہوں نے جو آگے لائسنس اپنے تقسیم کیے ہوئے ہیں انہی برانچز میں سب سے زیادہ ذخیرہ اندوزی, حوالہ ہنڈی اور یہ سب کام جو ہے انہی کی ایکسچینج کمپنیوں سے ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود نہ اسٹیٹ بینک پاکستان ان کے متعلق کوئی رپورٹ جاری کر سکتا ہے, نہ ایف آئی اے درست طریقے سے کوئی کام کرتی ہے. وہ ایف آئی اے چھاپے مارتی ہے ضرور, کارروائی بھی کرتی ہے, رجسٹرڈ بھی اٹھاتی ہے, وہاں پر جو مینول رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ سب اٹھاتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ 1 سے 2 مہینے کے اندر وہ دوبارہ ایکسچینج کمپنی اپنے جو ہے وہ اس پر روٹین پہ آ جاتی ہے اور سارے معاملات ہم کیسے اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کریں گے. اچھا ناظر صاحب, جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ اے بی کیٹیگریز, تو پچھلے دن ہم نے دیکھا اسلام آباد اور کراچی میں 2 ایف آئی اے نے ایسی کارروائیاں کی جس میں پتہ چلا کہ اسٹیٹ بینک کا جو ای پی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کچھ کمپنیوں کے لائسنس معطل کر رکھے تھے اسی ڈالر ہولڈنگ پہ اور مختلف ایلیگیشنز کے اوپر. وہ کیا کر رہی تھی, پیچھے کے دروازے کھول کے پیلرر وہ اپنا چلا رہی تھی کام کسی دوسری کمپنی کے وہ اس کے اندر. تو اس طرح یہ بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی ٹرپل اے اور کوئی رائل کمپنی اس طرح کے نام آئے تھے. اچھا مجھے ایک بات آپ بتائیں, آپ نے کہا کہ جی قانون, یہ قانون جب پڑوس میں ہمارے جو ایک ملک ہے بھارت, ہم اس کی بات کرتے ہیں, جب آزادی دونوں ملکوں کو ملی تو وہاں پہ یہی قانون امپلیمنٹ ہو کے گیا 1947 فیرا کا. انہوں نے 20 سال بعد ہی اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کو پورا چینج کیا, اس کو انہوں نے فیما بنایا, فارن مینجمنٹ ریگولیٹری ایکٹ, پھر اس کو بھی انہوں نے 70 میں چینج کرنے کے بعد پھر اب بھی 2020 میں انہوں نے اکانومی سے ڈائریکٹ اس کو لنک کر دیا, اس کا نام ہی انہوں نے اکانومک ریگولیٹری کچھ اس طرح رکھ دیا. یعنی کہ اس کے اندر, یعنی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہماری ایف آئی اے کے لوگوں سے بات ہوتی ہے, اندازہ لگائیں پورے پاکستان میں ایکسچینج کمپنیوں پہ لائسنس یافتہ جو ہیں یا جو ان کے آؤٹ لیٹ ہیں ان کے اوپر جو ڈالر کی ہولڈنگ, حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا انلیگل ٹریڈ آف کرنسی کے جو فیرا کے مقدمات ہوئے, پورے پاکستان میں آج تک ایک کمپنی ایک مقدمے میں اس کو سزا نہیں ہوئی, کنوکشن نہیں ہوئی. اور تو مجھے یہ بتائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اداروں کے پاس جو آپ کے پاس لا ہے, آپ نے 1 صدی پرانے ہتھیار ان کو دیے ہوئے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جدید زمانے کے جو جرائم ہو رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, اس سے آپ جا کے لڑو. آپ بتائیں پہلے ٹیٹیاں جاتی تھیں کاغذوں کے اوپر, اچھا ان کو لیجر مل جاتے تھے, آج کل واٹس ایپ کے اوپر میسج آتے ہیں, ای میل کے اوپر جاتے ہیں, فوراً ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا قانون شہادت, اس میں آپ کو تبدیلی کرنی پڑے گی کہ ججز جو ہیں اس کو شہادت کے طور پہ یہ ویڈیو آڈیو ثبوت کو جو ہے نا وہ پرائرٹی دیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو شکوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی کاری کے لیے ڈالر لیتا ہے, منافع کے لیے لیتا ہے, پھر ان کو زیادہ اوپر بیچتا ہے, تو وہ بھی ایک جرم ہے. اس وقت جو ملک کو $1 کی ضرورت ہے اس میں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے.
آپ اس کو کیوں نہیں جرم کی حیثیت میں لا کے اس کو کاؤنٹر کرتے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت موجودہ حکومت بھی اگر یہ معاملہ ہے تو دیکھیں جیسے اگر 2-3 دن پہلے جب ڈالر اچانک شوٹ اپ کر گیا 35 روپے تک اوپن مارکیٹ میں، تو وہ 298 تک چلا گیا. لیکن اس دوران میں 1 سے 2 دن پہلے بڑی ڈالر کی کچھ خریداریاں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ آپ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کراچی اور پشاور کا ریٹ الگ الگ چل رہا ہے اس وقت. مطلب 10 روپے اضافی جو ہے وہ وہاں پر اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے، جو کراچی میں اگر فرض کریں گے 280 روپے گیا ہے، تو وہ پشاور میں 290 روپے تک فروخت ہوئی ہے اس کی. لیکن وہ یہ تو سب ہے، یہ تو حکومت کے کنٹرول کا کام ہے نا اس وقت جو بھی ہے، چاہے وہ ایف آئی اے ہو یا اسٹیٹ بینک ہو، وہ اپنی ریگولیٹری بڑھا سکتے ہیں، ریگولیٹری بڑھا سکتے ہیں اپنے حساب سے، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مثلا یہ اس کے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہوا نا آئی ایم ایف کا اور یہ یا کسی اور جگہ سے کوئی اضافی طور پہ دباؤ آیا ہوا ہے. یہ تو دباؤ آپ کے اندر کا اپنا دباؤ ہے کہ مثلا آپ نے کن کن لوگوں کو منافع دیا، کن کن لوگوں سے نقصان کیا، کون سی لوبیز ہیں، کون سے ایسے بڑے مگرمچھ ہیں یہ سب چیزیں ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ ہمیں اداروں کے اندر بھی تبدیلی ہے. اگر فرض کریں کہ پہلے جو ٹی ٹیز کا معاملہ آیا تھا، مینول رجسٹرڈ کا معاملہ تھا، اب وہ تبدیل ہو کے واٹس ایپ اور لیپ ٹاپ پہ جب ان کی سب ایکسچینج ہو گئی ہے، مثلا جو ٹرانزیکشن ہے وہ سب سامنے آ گئی ہے. تو ہمارے پاس بھی تو سب سے بڑا کوشچن یہ ہے نا کہ آپ کے پاس جو فورنسک کے لیے جو لیب ہے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے پاس جاتی ہے آپ کی مثلا. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 سال کا ڈیٹا نکال دیں کہ جتنے حوالہ ہنڈی کے ملزمان کو گرفتار ہوا اور جتنی ایکسچینج کمپنیوں پہ چھاپے پڑے، ان سے جو لیپ ٹاپ اور موبائل فون برآمد ہوئے، تو آج تک کتنے کیسز کے اندر فورنسک نے اپنی رپورٹ جمع کرائی جس کی بنیاد پر عدالت آپ کو سزا، ملزمان کو سزا دے سکے. وہ آج تک ہوا نہیں معاملہ. یہ صرف اور صرف معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قبول کر لیتے ہیں، جب حوالہ ہنڈی کے ملزمان جا کے وہ عدالتوں میں ان کو معمولی جرمانے ہوتے ہیں اور عدالت ان کو رہا کرنے میں مجبور ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کی جو کارکردگی ہے اگر چلے وہ ٹھیک ہے بہت ساری قانون کے طور پہ، لیکن آپ کے پاس جو فورنسک ہے اگر آپ اس کو ایکٹیو کر لیں تو اسی سے تھوڑا سا مواد اکٹھا کر کے کسی نے کچھ ملزمان کو سزائیں دلوا دیں. اچھا آخری بات میں آپ سے کروں گا، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس قانون میں جو اس وقت ہمارے پاس ہے فیرا، اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 سال کی سزا انہوں نے بڑھا کے ابھی 2018 میں کی ہے. تو اس میں بھی یعنی کہ 10 سال سے سزا کا نیچے جو بھی قانون ہوتا ہے، جو بھی دفعہ ہوتی ہے، اس پہ تو ضمانتیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اسٹیٹ آپ دیکھیں جتنی بھی لائسنس یافتہ کمپنیاں ہیں، ان کے اوپر سینکڑوں مقدمات انکوائریاں ہو چکے ہیں، لیکن جب ان کی ریکمنڈیشن دی جاتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کے لائسنس منسوخ کریں، ان کے بلاک کریں، کیونکہ 2-3 مہینے کرتے ہیں پھر کھول دیتے، تو وہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی کوئی کنوکٹ تو ہو، پہلے کسی کے خلاف عدالت میں جرم تو ثابت ہم کر دیں گے، وہ تو ہوتا نہیں ہے. اچھا دوسرا مجھے بتایا، ہم نے ایکسچینج کمپنیوں کی بات کی، اب ہم ایک دوسری میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک ہی ریگولائز کرتا ہے یہ اے ڈیز کو، یعنی کہ جو آتھرائز ڈسٹریبیوٹرز ہیں، بینک بہت بڑا چنک ریسیو کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فارن کرنسی کا. اس میں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ 18 بینک آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے اور ایف آئی اے سے ہم تحقیقات کروائیں گے. ان بینکوں کے نام بھی دیے گئے تھے. ایک ہمیں بھی اطلاع ملی تھی کہ ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ بھجوا دی ہے وزارت داخلہ کے توسط سے، اور وہ یہاں تحقیقات کے لیے آنے والی. اس کا کیا ہوا؟ بس وزارت خزانہ سے ایک رپورٹ آئی تھی، یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک نیشنل بینک سمیت تقریباً 18 کمرشل بینک ہیں جو ٹوٹل ہیں جو ہولڈنگ میں جو ہے ڈالر کی لیگل ہولڈنگ میں ملوث ہیں، زیادہ پیسے دے کے بیچ رہے ہیں، زیادہ پیسے دے کے وہ فروخت بھی کر رہے ہیں. مطلب ایکسچینج کمپنیوں کا کام بھی ایک طریقے سے کر رہے ہیں. مطلب ایکسچینج کمپنیوں کو بھی مطلب انہوں نے قانون کو بھی ہٹا کے ایک اپنا کام میں لگے ہوئے ہیں. اس پر وزارت خزانہ نے رپورٹ دی، لیکن افسوس کی صورتحال یہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب جو کام کرنے کے ہیں ہمارے وہ کام ہم خود نہیں کر رہے. مطلب یہ رپورٹ اب تک کمرشل بینکنگ سرکل یا اسٹیٹ بینک جو ایف آئی اے کی سرکل ہے وہاں تک پہنچ جانی چاہیے تھی اور انکوائری ہو جانی چاہیے تھی اور نام سامنے آنے چاہیے تھے ان بینکوں کے کہ جو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے تو اعلان تو کیا اور وزارت داخلہ تک وہ رپورٹ بھجوائی بھی، لیکن وہ ڈی جی آفس تک ہی اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ وہ وہیں اس کو ڈم کر دیا گیا ہے. انہوں نے فالو اپ بھی نہیں لیا، نہ اس کو فالو اپ لیا، نہ کسی کی مطلب اتنی زحمت ہمارے میں نہیں ہے کہ ہم ان کی گوارہ کر سکیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کمرشل بینکوں کے بھی وہ ہم جو ہے وہ ان کے پابند ہوئے ہیں اور ایکسچینج کمپنیوں کے الگ پابند ہوئے ہیں. تو ہم ایسے جکڑے ہوئے ہیں سارے نظام کے اندر. اس نظام کو اگر ہم نے خود جب تک نہیں کھولا تو ہم کیسے کنٹرول کر سکیں گے ہر چیز کو؟
چلیں بہت شکریہ جی. اس سے تو لگتا ہے کہ ہر چیز شتر بے مہار ہے, کھلی چھوڑی گئی ہے. اس پہ اگر کوئی سنجیدگی سے کام ہو تو پھر ہمارے جو عہدیداران ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, وہ اس طرح کی بے بسی کا اظہار نہ کریں کہ ہم نے جی اس ادارے کو لگا دیا, اس ادارے کو لگا دیا. پھر وہ ادارے کام بھی کریں گے, ان کو رپورٹ بھی دیں گے, اور صورتحال بھی قابو میں آ سکتی ہے. بہت شکریہ.